قادر صاحب، آپ کی نظر میں یہ سب کیا چل رہا ہے؟ جاتی امرہ میں جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا باتیں طے ہوئی ہیں؟ کیا سیز فائر پر اتفاق ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ آپ وہ سیز فائر جو اسرائیل اور غزہ میں ہونا ہے اس کی بات کر نہیں رہے نہیں، ہیں، نون یہ لیگ اور جعلی سیز پیپلز فائر؟ پارٹی میں جو لفظی گولہ اچھا، باری چل رہی ہے وہ میں نے پرسوں آپ کے پروگرام میں آپ کو بہت تفصیلاً سمجھایا تھا کہ یہ میڈیا مینیپولیشن ہے، اور میڈیا کو اس پہ اتنی اس کو سردرد نہیں بنانا چاہیے۔ آئی وش، دیکھیں یہ جو ہمارے اسکرپٹ رائٹر ہیں نا، میری تجویز ہے انتہائی ادب سے محترم نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب کو، کہ اپنا اسکرپٹ رائٹر اب چینج کر لیں۔ جاگ پنجابی جاگ والا اسکرپٹ رائٹر ہی ہے، ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا، اب وہی والا اسکرپٹ رائٹر ہے جس نے یہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے ایک میڈم مریم کو، جو اپنی طرف سے خاصی کاوش کر رہی ہیں، ان کو ایک سکرپٹ دیا کہ جی اس سے آپ بڑی پاپولر ہو جائیں گی۔ یہ سکرپٹ 1990 میں چل جاتا تھا۔ جب کوئی موبائل سسٹم آ گیا نا، لوگوں کو دوسرے دن علم ہو جاتا ہے کہ سب جعلی لڑائی ہے۔ آپ دیکھیے کہ مجھے افسوس اس لیے ہوا، اور میں ان سے دونوں سینئر لیڈران سے مخاطب ہوں، کہ دیکھیں لوگ حکومت اس لیے نہیں بناتے کہ اس ملک میں بادشاہت ہے، کہ شریف فیملی کی بادشاہت ہے یا زرداری فیملی کی بادشاہت ہے یا کسی اور کی ہے۔ لوگ اس لیے وہ بناتے ہیں کہ وہ اعتماد ہوتا ہے ان کو کہ جب ہم حکومت بنائیں گے تو ہمارے مسائل جو بھی شامی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتائے ان کو حل کیا جائے گا۔ نمبر 2، فیصلہ سازی جو حکومت کرے گی ان کی خواہشات کے مطابق ہوگی۔ اور نمبر 3، ان کی جو سب سے اہم بات جو ہوتی ہے، جس کے پیچھے سیاسی فلسفہ ہے، کہ ان کی جو آزادیاں ہیں ان کو پروٹیکشن ملے گی، ان کو بولنے کی آزادی، ان کو پھرنے کی آزادی، ان کو گرو کرنے کی آزادی، ان کو کاروبار کرنے کی آزادی۔ اب ہوا کیا کہ اس حکومت نے تمام آزادیاں بھی چھین لی، سیاسی آزادی چھین لی، پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا، معاشی آزادی بھی جو سب کے سامنے ہے، پیکا ایکٹ لگ گیا، آپ پریس کی آزادی گئی، عدلیہ آپس میں بالکل سرنگوں ہو گئی 26ویں آئینی ترمیم میں۔ یہ معاملات ہیں جو ان لیڈرز کو دیکھنے چاہیے۔ یہ معاملہ آج اگر جاتی امرہ میں بیٹھک ہوئی تو آپ دیکھیں پورے سیلاب میں میاں نواز شریف صاحب محترم نہیں رہے۔ آج وہ ریڈ وہ پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، خدا کے لیے پتہ نہیں کون ان کو سمجھا رہا ہے کہ ان کا اسے ووٹ بینک بڑھ جائے گا، وہ کوئی اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ محمد علی فلم سٹار کے طور پہ تو پیش نہیں ہو رہے نا۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ان کو محمد علی فلم ایکٹر بہت پسند تھا، لیکن برائے مہربانی وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، سیلاب کے دوران آپ لندن چلے گئے، شہباز شریف صاحب 7 دوروں پہ چلے گئے، اب پھر جا رہے ہیں دوروں پہ، تو لہٰذا ان کو یہ چاہیے تھا کہ آج کوئی پالیسی بیان دیتے کہ جی اس طرح میڈم مریم نے، وہ کہتی ہیں میں 10 ارب ہیلی کاپٹر سے پھینک دوں گی۔ خدا کے لیے جو بھی ان کے منہ میں زبان میں ان کے منہ میں یہ باتیں ڈال رہا ہے، یہ ان سے اچھا نہیں کر رہا۔ پلیز چینج دا اسکرپٹ رائٹر، میں بہت ادب سے بتا رہا ہوں۔ ان کو یہ چاہیے تھا کہ آج پالیسی بیان دیتے کہ ہم نے یہ انتظام کیا ہے جس کے تحت ہم لوگوں کو راشن پہنچائیں گے، ادویات پہنچائیں گے، ان کے گھروں کی مرمت۔ یہ تو 3 امیجیٹ کام ہے اس وقت جو کرنے والے ہیں، جو شامی صاحب نے ذکر کیا کہ جو آپ کے پیپلز دہی پارٹی بھی تو معاملات یہی ہیں۔ تنقید کر رہی ہے خواجہ صاحب، کہ وہ اسپیشلی جنوبی پنجاب کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں تو جو سیلاب زدگان ہیں آپ نے تو ان کی مدد ہی نہیں کی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، پھر وہ کسانوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی درست کہہ رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں پیپلز پارٹی ایک بہت منجھی ہوئی پرانی سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ وہ اپنا سپیس جب آپ دیتے ہیں نا، سپیس، میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نئے لوگ پروپیگنڈا اور اس کے لیے پبلسٹی کے لیے رکھیں۔ جب آپ اس طرح جمپ ان کر کے اپنی جب اتنی تشہیر کرتے ہیں تو بہت سارے گیپ رہ جاتے ہیں، جہاں پہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو گیپس ہوتے ہیں، اس پہ پھر وہ اپنی سیاست بھی کریں، کل کو انہیں ووٹ بھی لینے ہیں۔ تو کسی حد تک پیپلز پارٹی کی بات ٹھیک ہے کہ وہ تقاضا جنوبی دیکھیں نا، یہ ایک پارٹنرشپ ہے۔ اب پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم اگر اپوزیشن میں ہیں پنجاب میں، یا ہم دوسری ان کے سامنے حریف ہیں پی ایم ایل این کے، تو وہ چاہے گی کہ ان کو بھی ووٹ بینک ملے، تو سیاسی ایشو کو اٹھائے گی۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ جتنا بھی مریم نواز صاحبہ اس پہ ایکسپوز ہوئیں، جب انہوں نے کہا نا میرا پانی، میرا پیسہ،
اور یہ جو تھا کہ سارا کچھ میرا ہے. اب یہ جملہ جو تھا نا, اس سے اب یقین کیجئے ضد, ایروگنس, غرور اور بادشاہت جیسے ہے, یہ معاملات اچھے نہیں ہیں ان کے لیے. ان کے لیے آگے انہوں نے لیڈر بننا ہے, ابھی آگے چلنا ہے. یہ ان کا جو بھی اسکرپٹ رائٹر, ڈائریکٹر ہے, پروڈیوسر ہے, وہ غلط سمجھا رہا ہے. برائے مہربانی یہ عظمہ صاحبہ اور شرجیل میمن کے لیول پہ بات ہے تو ٹھیک تھی, لیکن آج میرے خیال سے وہ ڈراپ سین ہو گیا. This was the last scene of the media manipulation. اس کو تھوڑا بہت رکھا جائے گا کہ جب کوئی پرابلم آئے گی کہ اسرائیل کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا یا اس پہ 20 پوائنٹ پلان پہ آنکھیں بند کرے دستخط کر رہے تو میڈیا کی ٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہے, تو پھر آپ دیکھیے گا دوبارہ NFC ایوارڈ آ جائے گا, نہروں کا دوبارا قصہ آ جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن جن آپ پوائنٹس کی بات کر رہے ہیں وہ ہم ڈیلی اپنے پروگرام میں اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اس ٹاپک پہ ہم گفتگو بھی کرتے ہیں. خواجہ صاحب, آپ کی نظر میں اگر افغان وزیر خارجہ بھارت کا دورہ کر رہے ہیں تو پاکستان کو اس کو کس نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, میرے خیال سے the matter is very serious, we should not take it lightly. ہمارے وزیر اعظم صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کل ایک میٹنگ ہوئی جس کی بعد میں صحافی حضرات نے آ کے کچھ اس کی ڈیٹیلز دیں پنڈی میں, اور اس میں کہا گیا کہ تمام سپرویژن, چاہے اندرونی معاملات ہیں چاہے بیرونی معاملات ہیں, اسرائیل ہے, امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ سب کی وہ سپرویژن میں وزیر اعظم صاحب کے ہو رہا ہے. اور وزیر اعظم صاحب واحد سول اتھارٹی ہیں ملک میں, اور ان کی مرضی اور ان کی منشا سے تمام فیصلے ہو رہے ہیں. اب یہ بات دیکھیں, کل کو سزا اور جزا کا ٹائم بھی آتا ہے. میں ذرا لارجر کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے, وہ ٹھیک ہے ان کی نیت ٹھیک ہوگی, وہ جلدی میں ہے, وہ جلدی میں اس لیے ہے کہ ان کو ایک وری ہے اور ہری ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ آپ کے پاس قانونی اور اخلاقی جواز نہیں ہے, آپ کے پاس لیجٹمیسی نہیں ہے. یہ بڑا اہم بات ہے. جب آپ فارن پالیسی ہوتی ہے, انٹرنل پالیسی, آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے یا قانونی جواز ہے. اب آگے چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو بات کی گئی نا, کہ ہم جو ڈاکٹر عسکری صاحب نے کہا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود افغانستان, ہوا یہ کہ ہماری افواج نے بہت زبردست جنگ جیتی انڈیا کے خلاف, اور اس سے علاقے کا پورا بیلنس جو تھا وہ پاکستان کی فیور میں آ گیا, بیلنس آف پاور جو تھا. اب جب وزیر اعظم صاحب کو ایک دو موقع ملے تو پھر وہ ٹرمپ صاحب سے ملے جا کے, اور وہ ہوا یوں. ہم نے چھوٹے سے معاملے کو ایک دم بہت بڑا بنا دیتے ہیں جی, اسٹیٹس مین بن گئے جی, 35 سیکنڈ کی میٹنگ کے بعد ہاتھ ملا لیا تو یہ ہو گیا. ہم نے منرلز میں $500 ملین کا پروگرام ہے, اور ہم منرلز کری جا رہے ہیں. 2 ٹن آپ نے بغیر کسی کے بتائے منرل بھیج دیے. خدا را ایسے نہ کریں. آدھی آپ کی فارن پالیسی چائنیز ہے اور آدھی آپ کی فارن پالیسی امریکن ہے. ہم نے ایک فارن پالیسی میں ایک لیسن سیکھا ہے, وی ول نیور فائٹ اے وار آف سم ون ایلس, جو افغانستان میں ہمارے ساتھ ہوا. آپ دیکھیں, ہم نے افغان جنگ پہلے سوویت یونین کے خلاف امریکہ کو ساتھ دیا, اور پھر امریکہ کی جنگ میں ہم نے امریکہ کو ساتھ دیا مشرف صاحب کے ٹائم پہ. لیکن بعد میں پاکستان نے جتنی قربانیاں دی, ہماری افواج نے, ہمارے لوگوں نے, ہماری اکانومی کو نقصان ہوا, امریکہ نے منہ پھیر لیا. اب کیا بات ہے کہ ہم امریکہ کی گود میں پھر جا کے بیٹھ گئے ہیں. ان کو بگرام چاہیے, خود جا کے لے لے. ہم کیوں کسی کی خوشنودی کے لیے کسی کے ساتھ برا اپنا تعلق رکھیں؟ لیکن خالد صاحب, آپ کو نہیں لگتا جس انداز میں آپ خوشنودی کی بات کریں امریکہ کی, ہمارے ہر حکمران کا یہی وتیرہ رہا ہے؟ اس سے پہلے جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو بائیڈن صاحب کی ایک کال کا انتظار کرتے رہ گئے تھے. میں دیکھیں, ابھی اگر وہ بات کریں گے تو انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے ساری باتیں ختم کر دی تھی. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ تو اب ایبسلوٹلی لیکن کیا ان کی خواہش نہیں تھی کہ ایک فون کال آ جائے؟ نہیں ہوگی, لازمی ہوگی, میں اس کو نہیں ڈینائی کرتا, لیکن ہی واز ناٹ دا ون ہو واز لوکنگ فار. جب وہ امریکن وزٹ پہ گئے ٹرمپ کے ساتھ تو انہوں نے وہاں پہ جا کے میوچل ایڈ کی بات کی تھی, انہوں نے کوئی لون کی بات نہیں کی تھی. خیر میں وہ ٹاپک ہٹ جائے گا. میں صرف آپ کو بتاؤں, دیکھیں سیریس بات ہے, ہم نے کیوں کہا کہ افغانستان ہمارا اینمی ہے؟ آپ مجھے بتائیے, یہ کہاں پہ ڈپلومیسی میں میرے خیال سے اس دن بند ہو گیا ہوگا ہمارا سفارت خانہ. میں بہت سارے سفراء کو جانتا ہوں, بڑے کیپیبل ہمارے پاس فارن آفس کے لوگ ہیں. آپ کے ڈیفنس منسٹر صاحب نے کہہ دی از اے اینمی کنٹری,
खुदा के लिए मैं बिल्कुल मानता हूं कि अफगानिस्तान के लोगों जो हुक्मरान हैं उन्होंने बहुत बेवफाई की है हमारे साथ। ठीक है। हम हमारे साथ उनका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको वहां पे तालिबान को डिसआर्म करना पड़ेगा। 6,000 वहाँ पे फाइटर्स हैं या 15,000 फाइटर हैं, यूएन की रिपोर्ट कह रही है, उनको डिसआर्म करना पड़ेगा। लेकिन चाइना ने आपके साथ एक अच्छा अमल किया, ट्राईपार्टाइट एक आपकी फॉर्मेशन बनाई। हम मल्टीलैटरली, बायलैटरली नहीं हो रहा, मल्टीलैटरली लेके अफगानिस्तान चले। इंडिया ने वहाँ पे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, उन्होंने उनकी असेंबली बना के दी गनी के वक्त में और उनके पहले प्रेसिडेंट के वक्त में। और आप ये देखिए कि इंडिया बड़ा कैलिब्रेटेड और मेजर्ड मूव ले रहा है। अच्छा। खुदारा ज़रा फूक में ना आए, ज़्यादा वो गुब्बारे में हवा भरी गई है, आप ज़मीन पे रहें, अपने वज़न और अपनी ताकत के मुताबिक इलाके में रियलिटी से चलें। ठीक है, और हमें इनके हर कदम पर नज़र रखने की ज़रूरत है।